باللہ من الشیطان تمام سامعین کو میری طرف سے بہت بہت خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آج ہم ٹاپک لیں گے جو کہ اس مذہبی اسلام کے اندر ایک اسلام کا 5واں اہم رکن سمجھا جاتا ہے، جس کو حج کہتے ہیں، یعنی کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حج، جو کہ ہر کسی پر فرض ہے۔ تو قرآن حج کسے کہتا ہے اس کو ہم لوگ جانیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں بڑی غور طلب ہیں کہ کیا ایک ایسا بندہ کہ جس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ اس 5ویں بڑے حج سے یعنی کہ حج سے یا فریضے سے وہ کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ کیوں کرپٹ چور لٹیروں کے لیے کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے یا بڑے سربراہان کے لیے، اور عام بندے وہاں پہ موجود اس سے مستفید ہو نہیں سکتے؟ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ریچولز جیسے شیطان کو کنکریاں مارنا، 10 حج کرنا صاحب حیثیت لوگوں کا، اور کیا ہر بندے پر حج فرض ہے؟ اور کیا وہ لوگ جو سلمز میں رہ رہے ہیں، جو بیچارے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، وہ کیوں یعنی کہ اس حج سے اپنے اللہ کے گھر سے مستفید ہو نہیں سکتے؟ اور اس کے علاوہ کہ جب ہمارے پروردگار کا گھر سعودی عرب میں ہے تو ہم لوگ یورپ، امریکہ وہاں جا کے پناہ کیوں لیتے ہیں، اور ہم اپنے پروردگار آفیشلی ہمیں اس کے گھر کے پاس پناہ لینے چاہیے؟ تو آج کا یہ ٹاپک ایک جرنل ڈسکشن ہے، اور ہمارا قطعاً مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ قرآن کے کانٹیکس سے بات کرنا ہے۔ آج ہم لوگ یہ مختصر سی جرنل ڈسکشن کریں گے، لیکن یہ 2 یا 3 پارٹ کے اندر یعنی کہ 2 to 3 پارٹس کے اندر حج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حسب معمول ہمارے ساتھ جو ہے وہ اہل عقل کے ایڈمن موجود ہیں۔ ہم ان سے یہ دریافت کریں گے کہ جناب آپ نے قرآن کے اندر اپنی ریسرچ اور لنگوسٹک اور گرامر کے مطابق حج کس کو پایا؟ جیسا کہ ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن انسان کی ذاتی نفسیات کی کتاب ہے، تو کیا یعنی کہ نفسیات سے آؤٹ کوئی چیز اگر نہیں ہے تو کیا حج ہمارے نفس کے اندر، ہماری نفسیات کے اندر، ہماری سائیکالوجی کے اندر کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو خوش آمدید کروں گا سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، تو سر یہ حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور چاروں طرف صدائیں برپا ہونے والی ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک۔ تو میں نے کہا کہ آپ سے فائنڈ آؤٹ کریں کہ حج کیا ہے، اور اس دوران یعنی کہ حج کو لیتے ہوئے میں ایک شعر آپ کی نظر بھی کرنا چاہوں گا۔ سر شعر یہ ہے کہ کعبہ نشیں سنے تو کہوں حال دل امیر، کعبہ نشیں سنے تو کہوں حال دل امیر، کعبہ میں جا کے اینٹ اور پتھر سے کیا کہوں۔ تو سر میں آپ کو دعوت دوں گا کہ کائنڈلی اس ٹاپک کو ایلیبریٹ کریں۔ شکریہ۔ اسلام کے فلسفے کا بہت ہی اہم رکن پلر ہے حج، بہت ہی اہم پلر۔ اللہ کے گھر پر جانا معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے، اللہ کے گھر میں داخل ہونا معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا معمولی لوگوں کا کام نہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کوئی اینٹ اور پتھر کے گھر میں رہتا ہے؟ نہیں سر۔ اسلام تو ساری انسانیت کے لیے ہے، امن، شانتی، سکون۔ اسلام مکے میں نہیں بستا، نہ مدینے میں بستا ہے۔ اسلام جو ہے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، لوگوں کے دماغوں میں بستا ہے۔ سکون اور شانتی اور امن، یہ ساری چیزیں لوگوں کے دماغ اور ذہن میں بستی ہیں۔ یہ پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا، یہ طاقت سے خریدا نہیں جا سکتا، اسے بکرے کی قربانی کرنے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ لاکھ روپے کے بکرے لا رہے ہیں، 50,000 روپے کے بکرے لا رہے ہیں، طاقتور بکرے لا رہے ہیں، اور بول رہے ہیں کہ اس کے اوپر بیٹھ کے ہم جنت میں جائیں گے، پلسرات میں لے جائے گا۔ تو یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، خوش فہمیاں ہیں۔ ہم اصل میں کیا ہے، مسلمان سوال کرنا بھول گئے، سوال نہیں کرتے۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو پھر جواب دینے کی بجائے اس کا فرقہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کون سے فرقے کا، یہ سوال کیوں کر رہا ہے سر۔ ہم نے کبھی سوال نہیں کیا کہ بھائی رمضان 90 مہینے میں کیوں آتا ہے، ہم نے کبھی سوال نہیں کیا کہ حج 12ویں مہینے میں کیوں آتا ہے، ہم نے کبھی سوال یہ نہیں کیا کہ 5 اسلام کے رکن ہے، پلر آف اسلام ہے، 1 نمبر پہ حج کیوں نہیں آتا، 5ویں نمبر پہ کیوں آتا ہے۔ ہم سوال کرنا بھول گئے۔ ہم نے کبھی سوال نہیں کیا
کہ پوری انسانیت کے لیے اگر قرآن کا پیغام ہے تو پھر وہ عربی میں کیوں آیا ہے؟ ہم نے کبھی سوال نہیں کیا کہ قرآن 90 مہینے میں کیوں نازل ہوتا ہے رمضان میں. ہم لوگ سوال کرنے کی ہماری ہمت نہیں ہے. ہمارے ذہنوں کو جکڑ لیا گیا ہے، ہمارے ذہنوں کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، ہمارے ذہنوں کو برین واش کر لیا گیا ہے. ہم بھیڑ بکری کی طرح ہو گئے ہیں، جیسا ہمارا شیفرڈ چرواہا بولتے نا، چرواہا ہے نا، جس طرح چرواہا بیل بکری گائے دمبے کو چلا رہا ہے، اونٹ کو چلا رہا ہے، اس طرح چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے، عقل کا استعمال نہیں کر. یہ اتنی بہترین، اتنی اہمیت کی چیز، اس سے ہم غافل ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں اگر ایک بار بھی کر لینا تو یہ کامیاب ہے. انسان ایسا عمل ہے پوری زندگی میں اگر ایک بار بھی کر لینا تو وہ کامیاب ہو جائے. لوگ تو بار بار کرتے ہیں مگر ان کی جو فطرت ہے بدلتی نہیں ہے. وہ کامیابی کو سمجھتے ہیں کہ میں حج کر کے آ رہا ہوں تو اللہ نے ایک دکان سے مجھے 2 دکان دے دیا، 2 دکان سے 4 دکان دیا. دیکھو یہ مال دنیا تو غیروں کو بھی ملتی ہے، ہر کسی کو ملتی ہے. اس کو حج کرتا ہے یا حج نہیں جو کرتا ہے اس کو بھی ملتی ہے. حج کو ہم پیسے سے، چاندی سے، سونے سے، ترازو میں تول نہیں سکتے. حج کے لیے جو ایلیجیبلٹی ہوتی ہے، ایلیجیبلٹی سمجھتے ہو آپ کیا بولیں گے اردو میں اس کو؟ حج کے قابل کون ہوتا ہے؟ قابل. حج کے قابل کون ہوتا ہے؟ حج کے قابل وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے. حج کے قابل وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے. حج کے قابل وہ نہیں ہوتا کہ بہت جو زیادہ چل سکتا ہے، اتنے کلومیٹر چل سکتا ہے، یا کوئی ٹوپی پہنتا ہے یا برقع پہنتا ہے یا داڑھی رکھتا ہے. حج کا قابل نہیں. اسلام کے فلسفے میں حج کا 5واں نمبر ہے، برابر؟ جی جی. اس کے پہلے ہم کو 4 ارکان پورے کرنا ضروری ہے. رکن 4 ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلے شہادت کا کلمہ، شہادتین. قابل کون ہے؟ جو پہلے پلر کو سمجھے، اللہ کی شہادت جو دے کہ میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں، یعنی شہادت دیتا ہوں میں نے دیکھا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے دیکھا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں شہادت دیتا ہوں. قابلیت کی پہلا پوائنٹ یہ ہے. دوسرا، صلاۃ قائم کرے. صلاۃ تو کسی کی قائم نہیں ہوتی. ہر کوئی نماز پڑھتا ہے 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ چھوڑ کر چلے جاتا ہے جگہ اپنی، اس کو قائم نہیں بولتے. تو صلاۃ قائم کرے. صلاۃ جب وہ قائم کرتا ہے تو صلاۃ کے نتیجے سے اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مطلب اس کی تزکیہ نفس ہوتی ہے. صلاۃ کے نتیجے سے اس کی نفس زکی ہوتی ہے، کلین ہوتی ہے. پھر وہ صوم سمجھتا ہے. صوم بولے تو خاموش رہنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، متقی بننے کی پریکٹس، رحمان کو سمجھنا، کیونکہ صوم ہوتا ہے رحمان کے لیے. مریم نے صوم رکھی تھی رحمان کے لیے، اس میں وہ بات چیت نہیں کرتی تھی. مریم کو سمجھنا. یہ جب صوم کو سمجھیں گے تو اس کے بعد آپ کا رمضان پہ آئے گا، تو ہم یہ ساری چیز ہم کو سمجھیں گے تو ہم حج کے قابل ہوں گے. ایک تو یہ کرائیٹیریا. دوسرا اہم کرائیٹیریا، حج کی سیڑھیاں. حج کی سیڑھیاں ہوتی ہے 12 سیڑھیاں ہوتی ہے. حج بغیر ہجرت کے نہیں کر سکتے. حج کے لیے ہجرت کرنا بہت ضروری. ہم ساری چیزیں سیکنڈ پارٹ میں لیں گے انشاءاللہ، اور قرآن کے ریفرنس کے ساتھ میں بتائیں گے. حج ہم جو کرتے ہیں وہ ہماری ارتقاء کی 12 سیڑھیاں ہیں. ہماری ارتقاء جو ایک پہلی سیڑھی ہے وہ محرم. محرم کوئی سیڑھی نہیں ہے. محرم میں ہر کوئی رہتا ہے. محرم کی حالت میں ہر کوئی رہتا ہے. ہجرت کے مطلب کسی چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز پہ جانا، ایک چیز کو پورا ختم کر کے کٹ کر کے دوسرے لیول پہ جانا. تو محرم کے اندر جو رہتا ہے وہ انسان حرام، احرام، احترام اسی کے اندر گھومتے رہتا ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کا احترام کرو، اس کا احرام کرو، یہ ساری چیزوں میں رہتا ہے. تو یہ کیٹیگری میں زیادہ تر کون آتے ہیں؟ ہمارے روایتی لوگ، مذہبی لوگ، جو ہر کام میں حرام حلال کرتے رہتے، اور اس کی سن کے اس کی سن کے اس کی سن کے. تو یہ محرم میں اگر محرم کے لیول پہ اگر کوئی ہے تو وہ 12ویں لیول پہ جو حج کا لیول ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اس لیے بولا گیا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی ایک بار بھی کر لیا نا تو یہ بہت بڑی بات، بہت ہی بڑی شفقت کی بات ہے، بہت ہی بڑی آنر کی بات ہے کہ بھائی اس نے حج کے مقام تک پہنچ گیا. حج کے مقام پہ پہنچے گا ہی تو وہاں ہی اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر جو ہے، بیت اللہ جو ہے، وہ آپ کو محرم میں نہیں ملے گا. آپ کا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ سیکنڈ لیول پہ، جس کا نام ہے سفر. سفر آتا ہے صفر سے. جب انسان اپنی ساری مانتا
बिलीव्स, आइडियोलॉजी, अकीदे, सारी चीजों को जब ये सेकंड सीढ़ी पे आता है तो उसको जीरो करना पड़ता है। जो भी सीखा है उसने उसको जीरो करना है। तो जब जाकर के उसका ग्रोथ शुरू होने की चांस होती है। फिर वो रबी अव्वल पे आता है, तो रबी अव्वल पे मतलब वो एक नई सोच का बीज डालता है। तो ये इंशाल्लाह तो हम जब हिजरत की टॉपिक लेंगे, जब उसको तफसील से लेंगे, रमजान के अंदर वो ही जो बीज रबी अव्वल में डाला है वो बीज हामिला हो जाता है, इल्म से भर जाता है, इल्म से भर जाता है और अंदर कश्मकश होती है, गर्मी पैदा होती है और उसके अंदर कुरान नाजिल होता है। ये 9वें लेवल की स्टेज है। 12वें लेवल के अंदर जो है ये एक ऐसा स्टेज है जब वो अल्लाह के घर में रहता है। अब अल्लाह के घर में रहता है तो आप समझो यानी वो क्या स्टेज है। ये एक ऐसा स्टेज है कि भाई XYZ नहीं जा सकता, पैसा खर्चा करने से ये हासिल नहीं हो सकता। आप तंदुरुस्त हो, चल के जा रहे हो। हमारे हिंदुस्तान से आदमी चल के गया सवाब कमाने के लिए, पता है आपको? एक आदमी चलते इस बार हज को गया। तो ये जो है एक ऐसा इल्म का दरवाजा है, एक ऐसा मकाम है जहां आपको मिल्लत इब्राहिम समझ में आएगा। आप जब अल्लाह के घर पे पहुंचेंगे तो आपको मिल्लत इब्राहिम समझ में आएगी, आपको इब्राहिम का मुसल्ला समझ में आएगा, आपकी सलात कायम होगी, आपको मस्जिद हराम समझ में आएगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी जब आप जाके वो मकाम पे पहुंचेंगे। और वो मकाम पे पहुंचता है कब है आदमी? जब उसके अंदर अजान होती है, नाज के अंदर अजान होती है, अजान फी नाज। मैं आपको उसका भी रेफरेंस दूंगा कि ये आयत कहाँ है। इंसान के अंदर अजान होती है। अजान क्या होती है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल। ये अजान होती है। उसके अंदर लाउड स्पीकर पे नहीं, हमको एक टॉपिक इब्राहिम की भी लेना है। इब्राहिम क्या चीज? तो ये जब बैतुल्लाह जब ये 12वीं स्टेज पहुंचेगा तो उसकी वो सारे नबियों को रसूलों को देखेगा वहां अल्लाह के घर में। ये एक ऐसा मकाम है, आपको वहां से आपको सारे नबी दिखे समझ में आएंगे, सारी नबियों की सिफत समझ में आएगी, सारे नबी आपके साथ में रहेंगे। वहां आपको दीदार मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी होगा। ये कोई मामूली चीज नहीं है हज। ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ इंसान के अंदर है। हिजरत के मतलब कहीं यहाँ से वहां जाना, माइग्रेशन। अब हिजरत के आगे ये लग जाता है हिजरी के मतलब ये कि उसकी खुद की इर्तिका, उसकी खुद की हिजरत। तो ये लेवल्स है। तो सबसे पहले काबिलियत लायक होना जरूरी है, कलमा शहादत को समझना जरूरी है, सलात को समझना जरूरी है, ज़कात को, सौम को। जब जाके ये हज का फर्ज आप पे होगा। मगर हज की सीढ़ी चढ़ने के लिए 12 सीढ़ियां हैं। हज की 12 सीढ़ियां हैं। जब जाके आप अल्लाह के घर में दाखिल हो सकते हैं, जब आपके कानों के अंदर अजान आएगी, अंदर से अजान आएगी आपकी, जब आपकी आवाज निकलेगी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो ये इस्लामी फलसफा है। ये कोई काबा में जाके पत्थर और मट्टी को और पत्थर के पिलर को जाके शैतान को कंकरी मारना वो नहीं है। ये एक एक सीढ़ी चढ़ने में नाक में दम आ जाता है इंसान। ये हज क्या है? ये हिदायत है। हज क्या है? अरफात है। अरफात क्या चीज है? अरफात आया है आरिफ से। आरिफ के मतलब जानकार, आरिफीन के मतलब जानकार लोग। ये अरफात के मकाम पे कौन पहुंचता है? जानकार लोग पहुंचते हैं, जो अल्लाह को जानते हैं। अल्लाह को मानने वाले नहीं, अल्लाह को जानने वाले पहुंचते हैं अरफात पे। वो लोग पहुंचते हैं जो शैतान को जानने लगते हैं, शैतान को कंकर मार सकते हैं, जो शैतान जिनकी जिंदगी में नहीं होता है, वो अरफात तक पहुंच सकते हैं। वही तवाफ कर सकते हैं काबे का। काबे का मतलब क्या है? क्या क्या समझाना? ये कोई रस्म की बात नहीं है, ये तो एक फैशन हो गया। हज उम्रा, हज उम्रा, हज उम्रा, फैशन की बात नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर एक एक रेफरेंस के साथ में बताएंगे कि कुरान का हज क्या है। बहुत अहम चीज है, बहुत अहम चीज। दिल रोता है लोगों को देखते हैं। क्या हमारे भाई लोग जाते हैं, हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, हम लोग भी जाके बोलते मुबारक भाई मुबारक। क्या करेंगे, हमको भी समाज में रहना है। मगर पैसे से, ताकत से हज नहीं होता। हज होता है अल्लाह के दीदार से। अल्लाह जिसको बुलाता है, और अल्लाह किसको बुलाता है? जिसको अल्लाह जानता है और जो अल्लाह को जानते हैं, वही उसी को अल्लाह बुलाता है। जो अल्लाह को नहीं जानता, जो अल्लाह को नहीं पहचानता, सिर्फ मानता है हाँ कोई है 7वें आसमान पे, हाँ कोई है, कोई तो है, कोई तो है, कोई तो ताकत है, कोई तो एनर्जी है, कोई तो शक्ति है, ऐसा जानने वाला नहीं। वो अल्लाह की बेअदबी कर रहा है। अल्लाह को जानना बहुत जरूरी है। कुरान का, इस्लाम का पूरा मगज़ ये है कि अल्लाह को जानो। ये बेकार में 5000 6000 बार अल्लाह की सिफत जो बयान
ہو رہی ہے وہ کس لیے ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھنے کی تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تسبیحاں پڑھنے کے لیے تھوڑی ہو رہی ہے، یہ اللہ کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، کیونکہ اللہ کا تعلق خود کی نفس سے ہے، تو اللہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بس انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ پارٹ میں پورا ایک ایک آیتیں لیں گے انشاءاللہ، شاید بڑا ہو جائے. ٹھیک ہے سر، تھوڑا سا اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہ یہ جو حج ہے وہ اس کو اتنا پروفیشنل کیا گیا ہے آج کل کے لوگ وہاں پہ جا کے سیلفیز لے رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اپنے پیاروں کے نام جو ہے وہ لکھ کر وہ کعبہ کے سامنے لوگوں کو ایسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں جیسے دیکھی جا رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے. اس کے علاوہ جو آئرونک کویشچن وہ یہ ہے کہ اگر ایکسٹرنل ورلڈ میں حج کو لیا جائے اور اس کو سنت ابراہیمی کہا جائے، اور اگر سنت ابراہیمی کہا جائے تو پھر یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فار ایگزامپل اگر ایکسٹرنل ورلڈ میں دیکھیں تو دو بہت ہی اسٹرانگ پروفٹ گزرے، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ. تو کیا انہوں نے سنت ابراہیمی کو فالو نہیں کیا؟ کہیں ان کا کوئی ملتا ہے ان کے ماننے والوں میں یا ان کی کئی ہسٹری میں ملتا ہے کہ انہوں نے آ کے سعودی عرب کی دھرتی پر جو ہے وہ حج کیا؟ ٹھیک ہے سر، یہ تھی ہمارے پاس ایک جنرل ڈسکشن اور اس کو ہم تفصیل سے لیں گے، اور آپ بھی اس پر غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا. یہ جسٹ ایک جنرل ڈسکشن تھی جس کو جیسے آپ اس کو ایک ٹریلر کہہ لیں، ایک ٹیزر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن وہ ضروری تھا کہ ہم ان سے جو ہے وہ اس بات سے جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے لیے جلدی یہ حج کا پروگرام جو ہے وہ مختلف ایپیسوڈز میں اس کو لے کر آئیں گے، تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیے گا اور بہت ہی جلد آپ سے ملاقات ہوگی. حج کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ہمارے آڈینس کے لیے جو ہے وہ کو بتائیے پلیز. جی، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم کو اسلام کا 5واں رکن ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے، ڈائریکٹ 5واں. لوگ حج جو ہے 5ویں نمبر پہ آتا ہے اور لوگوں کو پہلا نمبر سمجھنا چاہیے شہادتین، کلمہ شہادتین، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور پھر حج. مگر اب کیسا ہے کہ حج کا سیزن ہے تو ہم نے میرا خیال ہے کلمہ تو لیے ہے شاید، ہے نا، کلمہ بھی لیے، صلاۃ بھی لیے، صوم بھی لیے. تو لوگ اس پہ ذرا غور کریں کہ حج جو ہے وہ اسلام کا 5واں ہے، اس کے بعد 6واں جہاد ہے، بولتے ہیں جہاد. تو انشاءاللہ ابھی حج کو ہم تفصیل سے لیں گے کہ حج کیا چیز ہے. حج جو ہے آدم ذات کے علم کی ہجرت کا پہلا پڑاؤ ہے. یعنی یہ ہجرت کا پہلا پڑاؤ اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کے لیے 12 سیڑھیاں چڑھنا پڑتی. جب 12 سیڑھیاں ہجرت کی ہم چڑھتے ہیں، جب جا کر کے ہم حج کے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. یہ آدم کا سفر ہے جو محرم سے شروع ہوتا ہے. سفر سین فے رے، سفر جو ہجرت محرم سے شروع ہوتی ہے اور حج پہ جا کے اس کا استحکام ہوتا ہے. حج ایک گھر کی دہلیز میں داخل ہونے کا نام ہے. یہ ایک تھریش ہولڈ ہے، ایک یعنی گھر میں ہم داخل ہو رہے ہیں جہاں آدم کو ہمیشہ احترام اور احرام میں ہی رہنا پڑتا ہے. یعنی حج ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ایک ایسا علم کی ارتقا ہے، ایک ایسی سوچ کی ارتقا ہے جہاں اس کو ہمیشہ احترام اور احرام میں ہی رہنا پڑتا ہے. یہ ارتقا کی سفر کی ابتدا ہے، یہ ایکچولی انتہا نہیں. حج کا احترام اور احرام کبھی بھی انسان کے ذہن سے اترتا نہیں. یہ جو ہم کو جب حج کا جو علم کی ارتقا پہ ہم جب حج کے پلیٹ فارم پہ پہنچ گئے تو ایک ذہن پہ احرام چڑھ جاتا ہے جو کبھی بھی اترنا نہیں چاہیے. یہ حج کو پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے 12 سیڑھیاں چڑھنا ہے جو انشاءاللہ ہجرت کا جب ہم ٹاپک کریں گے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. حج کا جو 12ویں سیڑھی ہے وہاں ہم کو عرفات کا پلیٹ فارم حاصل ہوتا ہے. عرفات کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں ہم عارف ہو جاتے ہیں، عارفین میں شامل ہو جاتے ہیں، جہاں علم کی معلومات کی بنیاد ہوتی ہے، جہاں اللہ کے معرفت کے راستے پر انسان کو چلنے کا سفر اس کی جاری ہوتی ہے. تو حج سے انسان کا سفر شروع ہوتا ہے. یہ آخری اتنی چیز نہیں ہے، یہاں پہ پہنچنا ہی بڑی مشکل ہے. حج معلومات کی دہلیز میں داخل ہونے کا نام ہے. حج مقام ابراہیم تک پہنچنے کا نام ہے. اس دہلیز میں جو داخل ہو جاتا ہے وہ مقام ابراہیم تک یعنی ابراہیم کی ملت میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ حنیف بن جاتا ہے. حج کا جو سفر ہے وہ مشتعل ذہن، جس کو عربی میں ناس بولتے ہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ مسلم بنتا ہے، پھر وہ مومن بنتا ہے. یہ ایک ارتقا کی شروعات ہے. حج آخری پڑاؤ نہیں ہے، ارتقا کی یہ شروعات ہے. مگر جب انسان حج کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے لوٹ کے نہیں آ سکتا. لوٹ کے آنا مشکل ہے کیونکہ اس کی ذہن کی اتنی ارتقا ہو جاتی ہے کہ وہ واپس دور جاہلیت میں نہیں جا سکتا. ہمارے بھائی لوگ کیسا ہے، مکہ چلے گئے، فلائٹ سے جا کر کے آ گئے، پیسے اور طاقت کی بنیاد پہ حج کر لیے. 10-5 لاکھ روپے انسان کے جیب میں ہے تو وہ حج کر لیتا ہے. مگر قرآن کا جو حج ہے وہ ذہن کی ارتقا ہے، وہ سوچ کی ارتقا ہے. پیسے
سے ذہن کی ارتقا نہیں ہو سکتی, پیسے سے ہجرت کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے. تو آج کے دور پہ یہ تو پیسے والوں کا, طاقت والوں کا سفر ہے, مگر قرآن کے مفہوم میں یہ ایک مشتعل ذہن سے ایک ارتقا والا ذہن, جس کو اسلامی فلسفے میں مکہ اور مدینہ بولا گیا ہے. مکہ وہ ذہن کی حالت جہاں مشتعل, جہاں لڑائی جھگڑا یہ ساری چیز. مدینہ اس ذہن کی حالت ہے جہاں دین قائم ہوتا ہے, جہاں ذہن میں سکون اور شانتی پیدا ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ تو ہم ہجرت کے جو ٹاپک لیں گے, یعنی انسان کو ہجرت جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے, فرض ہے انسان کے اوپر. ذہن اور سوچ اگر ایک جگہ اس کی رہتی ہے تو جس طرح پانی کس طرح سڑتا ہے, کیڑے پڑتے ہیں, بدبو آتی ہے, اس طرح انسان کی اگر سوچ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت نہیں کرتی ہے تو اس میں بھی بدبو آنے لگتی ہے. تو انسان کے ذہن کو, انسان کی سوچ کو ہجرت کرنا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ, فزیکل جگہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو جانا بہت ضروری ہے. اس کی سوچ کی ہجرت کے بغیر ہم اللہ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتے, بیت اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے. یعنی بیت اللہ پہ پہنچنا, اللہ کے گھر پہ پہنچنا اتنا آسان نہیں, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ہم تو کیسا یہاں پیسے دے کر کے پلین میں بیٹھ گئے اور اللہ کے گھر پہ پہنچ گئے, وہ بات نہیں. قرآن کا جو حج ہے وہ بہت مشکل حج ہے, وہ یعنی علم اور معلومات کی بات ہے, وہ پیسے کی باتیں نہیں ہے کہ بھائی لڑائی جھگڑا کر کے حجر اسود کو بوسہ لے رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, طاقت کی ضرورت ہے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں رک رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہے. بیت اللہ جو ہے اللہ کا جو گھر ہے, وہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ سر ایک کوشچن ہے آپ سے اگر اجازت ہو. جی بولیے سر. یہ جو ہجر اسود ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بڑا ایک لوگوں کا شور و غل برپا ہوتا ہے, اس کے اوپر جو حملہ آور ہوتے ہیں لوگ چومنے کے لیے. اس کا کوئی ذکر ویسے اگر فزیکل ورلڈ میں, کوئی فزیکل ترجمے میں بھی قرآن میں کوئی ہجر اسود لکھا ہوا ہے؟ ہجر اسود کوئی لکھا ہے یعنی کہ نہیں, اس کا تو کچھ ذکر نہیں ہے. اچھا, تو یہ کیوں پھر لوگ جو ہے اس کے اوپر حملے کر رہے ہیں؟ اس کا کیا؟ یہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اسلامی آرکیٹیکچر کی بات کریں گے کہ اسلامی آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے. یہ ایکچولی ساری چیزیں ماڈلس ہیں, یہ ساری چیزیں آیت ہے, سائنس ہے, جو اس زمانے کے لوگوں نے فزیکلی بنایا تھا تاکہ لوگ قرآن کو سمجھانے کے لیے انہوں نے مسجد بنایا, انہوں نے بیت اللہ بنایا, انہوں نے کعبہ بنایا, انہوں نے مینار بنایا, انہوں نے ممبر بنایا, انہوں نے محراب بنایا. اس کے سارے مطلب اسلامی آرکیٹیکچر, صحن بنایا, جنت کا منظر بنایا, پانی اور کیاری اور نہریں اور یہ ساری بنائے. تو یہ اسلامک آرکیٹیکچر ہے. اس زمانے کے لوگوں نے قرآن کی آیتوں کو سمجھانے کے لیے یہ ماڈل بنائے تھے. وہ انشاءاللہ ہم لوگ حج کے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. صحیح. حج کے ایکچولی مطلب, لغتی مطلب ہے مرمت کرنا, اصلاح کرنا, ریپیئر کرنا. تو حج میں انسان کی ذہن کی اصلاح ہوتی ہے, مرمت ہوتی ہے, اس کو اللہ کے گھر میں جانا ہوتا ہے. اللہ کے جب گھر میں جاتا ہے تو اس کی وہاں سے مرمت اصلاح شروع ہو جاتی ہے. جس طرح کار خراب ہوتی ہے تو اس کو گیریج میں جانا ضروری ہوتا ہے نا, فزیکل ورلڈ میں گیریج میں مرمت ہوتی ہے, اس طرح اس کو اللہ کے گھر میں جانا ضروری ہوتا ہے. مگر اللہ کے گھر میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. ذہن کی مرمت کرنا بہت مشکل ہے, گاڑی کی, گھر کی مرمت کرنا آسان. تو یہ ہم کو سمجھنا ہے کہ بیت اللہ, اللہ کا گھر بہت امپورٹنٹ ہے. ہم انشاءاللہ 3rd پارٹ میں بیت اللہ کیا چیزیں وہ بھی لیں گے حج کی سیریز کے اندر. تو سب سے پہلے تو یہاں 12 سیڑھی چڑھنا پڑ رہا ہے حج کے لیے. تو یہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ شارٹ کٹ کر کے یہ 12 سیڑھیاں کیا چیز ہے, کس طرح ہجرت ہے, کیونکہ ہجری کے مطلب بھی ہے خود کی ہجرت, خود کے ذہن کی ہجرت, خود کی سوچ کی ہجرت. تو یہ ہماری دین کی طرف ہجرت ہے, مدینہ کی طرف ہجرت ہے, ہمارے ذہن کی طرف ہجرت ہے. ہمارے ذہن میں دین قائم کرنے کا نام ہی مدینہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ لیں گے آہستہ آہستہ. تو ایک بار جب کوئی شخص حج کے پلیٹ فارم تک پہنچ جاتا ہے تو وہ حاجی بن جاتا ہے. جب انسان حاجی بن گیا تو وہ کبھی پاجی نہیں بن سکتا. پاجی سمجھتے ہو نا, ہمارے یہاں تو پاجی بولتے بنے. تو ایک بار اگر انسان حج کر لیا تو پاجی نہیں بن سکتا, کیونکہ اس کے ذہن میں 24 گھنٹے مسجد حرام رہتی ہے. وہ جہاں بھی رخ کرے اس کو صرف مسجد حرام کی ہی دکھتی ہے, اس کی توجہ پوری مسجد حرام کی طرف رہتی ہے. اس کی آیتیں بھی ہم لیں گے انشاءاللہ. جی سر, اس پہ پنجابی کا ایک چھوٹا سا 4 مصرے ہیں. کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں نام رکھائیو قاضی, ہاتھ وچ تلوار پڑھ کے تو نے نام رکھائیو غازی, تے مکے جا کے گھم آیا تے نام رکھایا حاجی, پر بلیا حاصل کی کیتا جے یار نہ کیتا راضی.
کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھ کے تو اللہ کو بن راضی گیا. کرنا بہت جی ضروری ہے. پہلے ہاں اللہ کے کتابیں، گھر میں جانا. جی 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 بلے شاہ کہتے ہیں کتابیں پڑھ کے تو قاضی بن گیا، تلواریں پکڑ کے غازی بن گیا، اور مکے جا کے گھوم آیا اور حاجی بن گیا، لیکن کیا حاصل کیا ہوا کہ جب یار راضی نہ ہوا. بھائی راضی کیا، رب اللہ جب ہم کو بلائے گا جب ہی ہم بیت اللہ جا سکیں گے، اندر داخل ہو سکے. یہ پلین کی ٹکٹ لے کے تھوڑی کوئی داخل ہوتا ہے. جی 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 سمجھو. تو یہ تو کیا ہے، جو حاجی بن جاتا ہے وہ تو ہمیشہ غور اور فکر میں کعبے کا طواف ہی کرتے رہتا ہے. کعبے کا مطلب وہ سوچ میں رہتا ہے، وہ اللہ کے گھر کے ارد گرد رہتا ہے، وہاں سے اس کو دور جانے کا دل ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ باتیں ہیں. تو ایک بار جب نفس کی مرمت ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ اس کا سفر الٹا نہیں ہوتا، پھر اس کا سفر آگے ہی آگے آگے چلتا ہے. پھر وہ جو دور جاہلیہ وہ چھوڑ ہی دیتا ہے، بالکل چھوڑ دیتا ہے. یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں انسان پیدل جاتا ہے، جا نہیں سکتا، نہ جہاز میں جا سکتا، نہ گاڑی گھوڑے پہ جا سکتا ہے. یہ انسان کو خود ہی محنت کرنا پڑتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اپنے ضمیر کو مقام ابراہیم پہ لے جانا، اس کا نام حج ہے. اپنے ضمیر کی ارتقا کرنا، اپنی نفس کی ارتقا کرنا، اپنے ضمیر کو امام ابراہیم کے مقام میں داخل کرنا، اس کا جو مقام ابراہیم ہے اس میں داخل کرنا، اس کو حج بولتے ہیں. انشاءاللہ ایک ٹاپک ابراہیم کی بھی لینا پڑے گا کہ ابراہیم حنیف کیوں ہیں، مسلم کیوں ہیں، مشرک کیوں نہیں ہے، امت کیوں ہے، ہمارے امام الناس کیوں ہیں. یہ سارے ہمارا جو اہل عقل کی جو ٹیم ہے ان کی یہ کوشش ہی ہے کہ اسلامی فلسفے کے جو چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں ان کو ملا کے وہ سارے انفارمیشنز کو ایک علم میں، ایک نالج میں تبدیل کرنا اور اس سے حکمت حاصل کرنا. لوگ بولتے ہیں کہ آپ یہاں سے وہاں سے، یہاں سے وہاں سے اس کو جوڑ کے لنگوسٹکلی آپ اس کو یہاں سے وہاں کر لیتے ہیں، مگر ہمارا کام ہی یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے، جو لوگوں کے ڈاٹس ہے ذہن میں، جو انفارمیشن ہم کو ملتی ہے اس کو جوڑ کر کے اس کو ایک علم کی شکل دینا اور اس سے حکمت لینا. تو انشاءاللہ ابھی ہم کہاں تھے کہ بھائی ایک بار یعنی ضمیر کی ارتقا. تو اب ہم حج سمجھیں گے قرآن کی روشنی میں کہ حج قرآن کی روشنی میں کیا ہے. ابھی آپ 22/27 سورہ حج کی 27 میں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَآذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے. جی جی جی. اب یہ بتا رہا ہے کہ حج کا لوکیشن کہاں ہے. جی اذان کا لفظ ہے، یا اذن جو اذان سے آتا ہے لفظ، اذن. ہاں جی، وَأَذِّن. یعنی کہ فی ناس، کہاں اذان کہاں ہونی چاہیے؟ لوگوں کے اندر ہونی چاہیے. فی الناس. ہاں فی ناس. فی ناس کے مطلب ہے مشتعل ذہن. مشتعل ذہن کے اندر یہ اذان ہوتی ہے. جو مطمئن ہے اس کو کچھ اذان سنائی نہیں دیتی کیونکہ وہ مطمئن ہے. جی. اللہ کی جو منادی ہے، اللہ کی جو آواز ہے، اس کی جو اذان ہے وہ ناس کے اندر آتی ہے. ناس کے مطلب آدم ذات کے اندر، بشر کے اندر. کیوں آتی ہے وہ؟ کیونکہ وہ مشتعل ذہن رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی اصلاح کرے بالحج. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کی ریپیئرنگ کروں، مرمت کروں. تو یہ آیت میں کیا بتا رہا ہے کہ ہم کو اذان جو آتی ہے پروردگار کی، خدا کی، ہماری ضمیر کی آواز کی، شعور کی آواز کی، وہ ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، مشتعل سوچنے والے ذہنوں میں آتی ہے، تاکہ وہ اس کو ریپیئر کرے. جو سکون میں رہتا ہے اس کو اذان سنائی نہیں دیتی. یہاں لفظ ناس ہے، انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، یہاں ناس ہے. ناس کے مطلب یہ سوچنے والا ذہن. تو سوچنے والے ذہن کے اندر یہ اذان آتی ہے. کیونکہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ آدم ذات پہ نازل ہوا ہے. وہ قرآن بھی جو نازل ہوا ہے وہ بھی انسان پہ نازل نہیں ہوا ہے. آپ سورہ بقرہ کی 185 بھی دیکھ لیں گے تو اس میں بھی ناس کا ذکر ہے کہ جو سوچتا ہوا ذہن ہے وہاں پہ قرآن نازل ہوتا ہے. تو حج کیا چیز ہے؟ ناس کے اندر اعلان ہونا، ناس کے اندر آواز آنا. تو ذہن کے اندر حجت جو ہوتی ہے دلیل اور دلائل کے ساتھ میں، تو وہ جب حجت شروع ہو جاتی ہے دلیل اور دلائل کے ساتھ میں، تو انسان کے ذہن کی مرمت شروع ہو جاتی ہے، انسان کے صحیح کرنے کی مرمت شروع ہو جاتی ہے. اس کا حج کا جو ارکان ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو آواز آ گئی ہے. آپ کے ذہن میں ہر طریقے کے خیالات آتے ہیں اور وہ اپنی دلیل لے کے آتے ہیں. رجال کے مطلب کیا ہے؟
جو خود کی سوچ کا وزن اٹھا سکے. جو لفظ یہاں لفظ ہے نا رجالن, جو پیر پہ چلنے والوں کو جو بول رہا ہے, تو اندر ذہن میں حجت چلتی ہے دلائلوں کے ساتھ میں, اور اس میں ایسے ایسے دلائل آتے ہیں اور ایسی ایسی سوچ آتی ہے جو رجال ہوتی ہے. رجال کے مطلب ہے ایسی سوچ جو اپنی خود کی سوچ, جو اپنے وزن, اپنی سوچ کا وزن جو خود اٹھاتے ہیں, اس کو رجال بولتے ہیں. جو اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں, اس سوچ کو وہ عمل میں لے کے آ سکتے ہیں. اور جو لفظ ہے یہاں ضمیر, جس کو پتلے دبلے اونٹ بولا گیا ہے, یہ لفظ آئے ضمیر سے, انسان کی خود کی ضمیر. یہ ایکٹیو پارٹیسپل ورڈ ہے, یہاں اس کو ترجمہ اونٹ سے کیا گیا ہے. تو یہ جو دلائل ہے, یہ جو اپنی سوچ ہے, جو انسان خود اپنی سوچ کا وزن اٹھا رہا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان خود کی ضمیر کے ساتھ میں ہے. ضمیر کے مطلب یہ ہے کہ ذہن کے اندر انتہائی عزم کے ساتھ میں جو انسان جو کام کرے, جو اللہ کی جو اذان آ رہی ہے, اذان سنائی دے رہی ہے, وہ اپنے ضمیر کے ساتھ میں لے کے چلے. اونٹ پہ بیٹھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. ضمیر کے مطلب ہی ہے, ایکٹیو پارٹیسپل ہے, کہ وہ انسان کے خود ضمیر سے آیا, کانسائنس سے آیا ہے. تو ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے اس کو اونٹ بنا دیا ہے. تو جب ہم ضمیر کے ساتھ میں ہو گئے, اور ضمیر کی آواز یعنی کہ اللہ کی اذان جو بیت اللہ کی طرف ہم کو بلاتی ہے, جو مرمت کی طرف بلاتی ہے, جو اصلاح کی طرف بلاتی ہے, وہ ہم کو جو ہے نا ایسے ایسے کچے جگہ سے آئیں گے. ہمارے جو خیالات ہے جو اندمی کچی جگہ, اور ہر گہرائیوں سے نکلیں گے, اس کا وجود گہرائیوں میں آئے گا. جو لفظ ہے فج عمیق اس آیت کے اندر, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھائی ضمیر کی جو آواز, اللہ کی اذان جو بیت اللہ کی طرف ہم کو بلاتی ہے, وہ کچے یا پکے ہوئے خیالات نہیں ہوتے ہیں. وہ ایک ایسی گہرائیوں سے آتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ ذہن میں کہاں سے آ گیا. یعنی اللہ کی مدد آتی ہے, اور وہ ایسی جگہ سے ہمارے جو خیالات اٹھ کے آتے ہیں, اسی کا یہ ذکر ہو رہا ہے. تو یہ 22/27 انشاءاللہ اس کی سلائیڈ اب ہم ترجمہ کر کے ڈال دیں گے. اب 22/28 پہ آ جاؤ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اپنے فائدہ حاصل کرنے کو آ جائے اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں, ان چوپاؤں پر جو پالتو ہیں, بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ. سبحان اللہ. ارے واہ جناب ملا, یہ ایام معلومات کی بات ہو رہی ہے یہاں. معلومات کی, یہ معلومات انہوں نے ان کو مقررہ دن کر دیے, معدودات بھی بنا دیے. مقرر دن کر دیے. یہاں معلومات کی بات ہو رہی ہے. جو اوپر 22/27 ہے, اسی سے جڑا ہوا ہے کہ بھائی یہ جب ہم مرمت, جب حج کریں گے, جب اذان ہوئے گی اور ہم بیت اللہ کی طرف جائیں گے, تو ہم کو ہم محسوس کریں گے, ہم شہادت, ہم منافع محسوس کریں گے, ہم کو فائدہ حاصل ہوگا. ہم نظام شعور یا خدا کے اونچی بلند صفتوں کو, مطلب ہمیشہ علم کی معلومات کے لمحوں میں رہیں گے. تو ایام معلومات کے مطلب ہے کہ بھائی معلومات کے لمحے. اب یہ معلومات کی جو لمحے ہیں, انہوں نے اس کو کیا بتا دیے, اس کو مقررہ دن کہہ کر جان چھڑا دیا. ہاں, مقرر دن. اب یہ معلومات کے جو لمحے ہیں, یہ معلومات کا اشر جو ہے, یہ سورہ بقر کے 197 میں بھی آیا ہے. وہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ اس پہ لیں گے. تو یہ پورا کے پورا جو حج ہے نا, ذہن کے ارتقاء کی بات ہو رہی ہے. یہ اللہ کے اونچے نام, جیسے اسم اللہ, یعنی وہی جو ہم نے اسم جو بات کی کہ بھائی اللہ کی صفتیں, اللہ کے نام کے بغیر, اللہ کو جانے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو حج کا مقصد ہی ہے کہ اللہ کے نام کو سمجھنا, کیونکہ یہی لمحات معلومات کے. یہاں پر یہ بہیمت الانعام کیا ہے؟ بہیمت جو لفظ ہے, اس کے مطلب ہے کسی چیز کو شک و شبہ, ڈاؤٹ میں, کنفیوژن میں ہونا. ذہن مطلب چلنا, زیادہ چلنا, ذہن کا زیادہ چلنا مگر کنفیوژن میں چلنا. اور کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو اظہار کرنے میں تکلیف آنا. تو یہ جو بتایا گیا کہ یہ جو پروسیس ہے جو ہے نا, یہ ایام معلومات کا پروسیس ہے. الجھن اور یہ ساری اچھی چیزیں ہیں. اسی سے ہی یہ جب ہم کو جب معلومات کے جو ہمارے لمحے ہیں, ہمیشہ وہ الجھنوں کے راستوں سے نکلتے ہیں. جو اس کی اصلاح نکلتی ہے, جو اس کے وہ نکلتے ہیں, کیا بولتے ہیں, اصلاح, اور کیا دوسرا کیا لفظ ہے, سولوشن. جو, ہاں جی, کنفیوژن میں ہی سولوشن نکلتا ہے.
ہاں جی کنفیوژن میں سولوشن نکلتا ہے. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو معلومات کے جو لمحہ ہے اس کا آپ کو راستے جو نکلیں گے وہ الجھن میں سے ہی نکلیں گے. تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ کلو فکلو، اس میں سے آپ انٹلیکٹ لو، اسی میں سے آپ کو عقل استعمال کرنا ہے. کلو کے مطلب کھانا نہیں ہے، اسی الجھنوں کے راستوں سے جس میں آپ کے لیے نعمت ہے، وہ نعیم ہے، انعام ہے، اسی سے آپ کو راستے ملیں گے، وہ آپ کے لیے در حقیقت میں نعمت ہے. تو اسی میں سے آپ کو عقل لینا ہے اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے اور الجھن اور پریشانی کو ختم کرنا ہے. تو یہ اس کا مفہوم ہے 22/28 کا. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم صفا و مروہ والی آیت لے لیں گے 2/158 158. کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان اور انہیں خوب جاننے والا ہے. اب اس کی نہ سر ہے نہ پیر ہے. سر اور پیر کا کو ہم کو بنانا ہے نا، اس کا سر اور پیر. جی جی روایتی ترجمہ میں کا جو ہمارا جو کام ہی عقل استعمال کرنا کہ اس کے سر اور پیر بنے. صفا کے مطلب سب جانتے ہیں، صفا کیا مطلب ہے صفا کے؟ جی صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں جی سعودی عرب کے اندر. ارے وہ نہیں، وہ پہاڑیوں کو چھوڑ دو. جی صفا کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ پہاڑیاں تو ہم نے بنا دیے. صفا صاف کو بولتے ہیں، کلیئرٹی. ہاں صاف صفا، اچھا ٹھیک ہے. ہم تو استعمال کرتے ہیں سب صاف صفائی کلیئرٹی. ہاں کسی چیز کی کلیئرٹی آ جانا، صاف طور پہ کسی چیز کا سمجھ جانا. ہاں تو مروہ کے مطلب اور صفا کے، مروہ کے مطلب ہے جب کسی چیز کو سمجھ میں آ جائے تو اس کو پینا، ہضم کر لینا. مروہ جو لفظ رے واو یہ سے آیا، جس سے روایت آئی ہے، مروی آیا ہے، راوی آیا جو لفظ. تو مروہ کے مطلب ہے کہ کسی چیز کی کلیئرٹی سے اس کو سمجھ میں آ جائے وہ چیز. تو یہ بتایا کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی شاعری ہے. شاعری کے مطلب کیا ہے؟ ایک میوزک، ایک نظم، پوئم. یہ اللہ انسانوں کے اندر جو ہے یہ ایک اس کے نوڈز ہے، یعنی ایک پروسیس ہے صفا اور مروہ کا. صفا اور مروہ کو پروسیس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ صحیح بولتے ہیں نا. سنیے کہ نہیں سنے آپ نے جی کہ صفا اور مروہ صحیح کے مطلب ہی کوشش کرنا. یہ ایک پروسیس اس طرح کا ہے کہ جس کو ہم کو کوشش کرنا ہے. کیا کوشش کرنا ہے؟ سمجھنے کی، اور سمجھ کے اس کو اندر اخذ کرنے کی، ایبزارب کرنے کی. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے صفا مروہ کا، جس کو ہم کو بار بار اس پروسیس میں ہم لگاتا رہتے ہیں، جس کو ہم لوگوں نے 7 بار کر دیا ہے. سیورل ٹائمز یہ کوشش چلتے رہتی ہے، اور اس کوشش کا ہی نام جو ہے شاعر اللہ. شاعر اللہ کے مطلب یہ کوشش ہی، شاعر تو آپ کو پتا ہے پوئٹری ہے نا. جی جی یہ ایک جب چیز ہم کو کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہمارے اندر ایک لہر دوڑتی ہے، کرنٹ آ جاتا ہے کہ کسی چیز کی صفائی حاصل ہو جاتی ہے اور وہ مروی ہو جاتی ہے، کہ مطلب وہ کلیئر ہو جاتی ہے. وہ جو کہانی ہے، جو روایت ہے، وہ ساری چیز سمجھ میں جب آ جاتی ہے تو اس کے جو ڈاٹس ہے وہ کمپلیٹ جوائنٹ ہو کے انفارمیشن سے نالج سے وہ وزڈم میں جب ہم عارفین ہو جاتے ہیں، عرفات پہ پہنچ جاتے ہیں، معلومات پہ پہنچ جاتے ہیں، معروف ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیز جو ہے جو انسان کے ذہن میں اور باڈی میں جو کرنٹ اور جو ردھم اور ایک میوزک بجتی ہے. کوئی لوگ طبلہ بجانے لگتے ہیں ہاتھ سے، کوئی لوگ یعنی وہ بتایا کہ یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ کے یہ شاعر اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو صفا اور مروہ کا جو صحیح ہے کوشش ہے وہ اس کا ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ خیالات ایک انسان کو آتے ہیں، اس خیالات کی کلیئرٹی، صفائی ملتی ہے ہم کو. صفائی ملنے کے بعد وہ اس کی کہانی سمجھ میں آتی ہے، اس کی روایت اور راوی مروہ ہو جاتی ہے، یعنی آدمی کلیئرٹی سے اس کو سمجھ لیتا ہے، اور اس کے درمیان پھر وہ جو کوشش کرتا ہے عکس کرنے کی، اس کو شاعر اللہ بولتے ہیں. تو اور یہ کیسا ہے؟ اسی سے اس کی ریپیئرنگ شروع ہوتی ہے، اس کی مرمت شروع ہوتی ہے بیت کی، یعنی اس کے خیالات کی جو
سوچ کا جو گھر ہے اس سے جب اس کا گھر بن جاتا ہے صفا اور مروہ کی کوشش سے، جب اس کا گھر بن جاتا ہے تو اس کو حج البیت بولتے ہیں کہ بھائی اس کا اب مرمت کرنے کا ایک گھر بن گیا، جس سے اس کے ایک مرمت کی کوشش شروع ہو گئی. اب مرمت کی کوشش شروع ہو گئی تو اس کو ہمیشہ احرام اور احترام میں رہنا چاہیے کہ بھائی اس کے ڈو اینڈ ڈونٹس، کہ وہ اس باؤنڈری سے، میقات سے، تقوی سے وہ باہر نہیں نکلے. تو اس میں اس کو عمرہ کا لفظ ہے، یہاں ایک ہے عمرہ کا، اتمور کے مطلب عمرہ سے آیا، امر سے آیا ہے، یعنی اس کو اس کے ساتھ میں رہنا ہے عمر بھر. اس کو جب اللہ کے گھر میں بیت میں جو داخل ہو جاتا ہے اس کو اس کا مزہ لگ جاتا ہے، تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ وہاں سے واپس آ جائے، لوٹ جائے، اس گھر سے واپس جائے. ہم لوگ تو کیسا ہے، پلین لے گئے، چومے، طواف کیے، کچھ سمجھ میں نہ آیا، واپس آ گئے. مگر جب اللہ کے گھر میں انسان جو داخل ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اس سے اس کو نکلنا ہی اچھا نہیں لگتا ہے، اور اس کو ہمیشہ احرام کی حالت میں رہنا چاہیے. تو یہ چیز ہے کہ اس کو وہ ہمیشہ طواف کرتے رہتا ہے، مطلب اللہ کے گھر کی جو اس کی سوچ ہے، وہ اللہ کے گھر کی جو اس کی جو خیالات بنے ہیں، جو اس نے احرام پہنا ہے، جو مقصد سے جس نے جو صحیح کیا ہے، کوشش کیا ہے صفا مروہ کی، وہ ہمیشہ وہ اعتکاف میں رہتا ہے اور طواف کے اندر رہتا ہے. اور یہ ساری چیز اپنی خود کی ذاتی اندر سے اس کی ہوتی ہے ڈیزائر، یہ ڈیزائر اندر خود سے ہوتی ہے کہ میں بس اسی سما میں رہوں، اسی موسم میں رہوں، اسی لمحوں میں رہوں معلومات کے، اور میں ارد گرد گھومتے رہوں اور اللہ کے علم کا شکر گزار بنوں، شاکر بنوں اور ہمیشہ جانکار رہوں. تو یہ 2/158 کا مفہوم تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ہم لے لیتے ہیں بیت لیں گے کہ بیت کیا چیز ہے. جی ٹھیک ہے. تو سر اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو یہ حج کوئی کسی دوسرے ملک میں ویزا لے کر اور دھکے کھانے کا نام اور نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن، اپنی انٹلیکٹ کے اندر اپنی خیالات کی مرمت کا نام ہے، جہاں پہ ہم اپنے غلط خیالاتوں کی مرمت کرنا، ہمارے غلط خیالات جو ہیں، جو کہ ہمارے لیے باعث تکلیف خیالات، میں کہوں گا بے سکون خیالات کی مرمت کا جو عمل ہے، اس کو حج کہتے ہیں. تو جس سے خواتین، ہمارا سکون چھین جاتا ہے، اسلام ختم ہو جاتا ہے جس سے. جی جی جی، جس سے ہمارا سکون اور جو ہے وہ ہمارا اسلام جو ہے وہ ہم سے چھینا جاتا ہے. تو خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارے پاس. ہم پہلے ایک جنرل ڈسکشن لے چکے ہیں. آج ہم نے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی، یعنی کہ 2-3 آیات پیش کی. آپ اس پر پونڈر کیجئے گا، اس پر غور و فکر کیجئے گا. انشاءاللہ حج کی سیریز کنٹینیو ہے. ہم نیکسٹ سیریز میں بیت یا بیت اللہ، جیسے کہ ابھی بات ہوئی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ٹاپک لے کر حج کی کنٹینیوٹی کریں گے. تو یہ ہمارا آفیشیلی، یعنی جنرل ڈسکشن اگر پہلا تھا، تو یہ ہمارا جو ہے وہ لیکچر نمبر یا لیسن نمبر جو ہے وہ 2 ہے. اگر ابھی تک آپ نے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ اور جو ہے وہ آپ تک نئی ویڈیوز جلد از جلد پہنچ سکیں. وسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق